وفا نے تو کبھی خوابوں اور خیالوں میں بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ یوسف اس کی زندگی دوبارہ سے مشکل کرنے والا ہے۔ وفا جو کہ ابھی بہت ہی زیادہ خوش ہے کہ باسط اس کی زندگی میں آ گیا ہے اور باسط اس کے کہنے پر اپنی بیوی روشین کی انسلٹ پہ انسلٹ کری جا رہا ہے، یہ خوشی بالکل ٹیمپریری ہونے والی ہے کیونکہ اب وفا اپنی ہی چال میں پھنسنے والی ہے۔ دراصل یوسف جب دبئی جانے لگتا ہے تو اس کو کال پہ کال کرتا ہے ایئرپورٹ پر، کیونکہ اس نے اس سے وعدہ کیا تھا یہ اس سے مل کر جائے گی، لیکن یہ وہاں پر نہیں آتی، جس پر یوسف کو انتہا سے زیادہ غصہ آتا ہے اور یوسف یہ سوچ لیتا ہے کہ اب وہ دبئی جائے گا ہی نہیں۔ اوپر سے وفا دوسری طرف بڑی ہی زیادہ خوش ہے کہ اچھا ہے یہ مجھے کال پہ کال کر رہا ہے، میں اس کی اگر کال اٹھا لوں گی تو میری جان پھر کھا لے گا، لیکن اگر میں اس کی کال نہیں اٹھاؤں گی تو مجبوراً یوسف کو تو دبئی جانا ہی جانا ہے، اب ٹائم ہی کتنا رہ گیا ہے فلائٹ میں۔ لیکن اب یوسف نے دوسری طرف اپنی فلائٹ کینسل کروا کے واپس آ گیا ہے اور پورا پلان بنا لیا ہے کہ اس نے اب کرنا ہے تو کرنا ہے کیا۔ اب یوسف جاتا ہے سیدھا باسط کے گھر میں، باسط کے سیکیورٹی گارڈ اس کو اندر نہیں آنے دیتے، لیکن وہ دھکے مار کے اندر بھاگ ہی جاتا ہے۔ یوسف کو جب سارے لوگ دیکھتے ہیں تو ہکے بکے رہ جاتے ہیں اور وفا کی تو جان ہی نکل جاتی ہے۔ وفا کہتی ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے، جس پر وہ کہتا ہے کہ اپنی بکواس بند کرو، تم کیا سمجھتی ہو کہ تم کچھ بھی کرو گی میری ناک کے نیچے مجھے کچھ نظر نہیں آئے گا، جس پر باسط کہتا ہے کہ تم تو وہی ہو نا جو اس دن آئے تھے جس کو روشین نے 2 لاکھ روپے دیے تھے، جس پر وہ کہتا ہے روشین کو کہ باجی میں سب سے پہلے تو آپ سے معافی مانگتا ہوں، اس دن میں نے آپ پر بہت بڑا اور جھوٹا الزام اس وفا کے کہنے پر لگا دیا تھا، لیکن وہ الزام تو میرے ہی گلے پڑ گیا ہے۔ دراصل باسط بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو وفا ہے یہ میری پرانی محبوبہ ہے اور ہم دونوں ایک دوسرے سے بے حد اور بے تحاشا کی محبت کرتے ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری محبوبہ تھوڑی لالچن ہو گئی ہے اور اس کو آپ کا پیسہ بہت ہی زیادہ عزیز ہونے لگ گیا ہے۔ باسط کہتا ہے کہ کیا مطلب ہے اس بات کا، تو وہ بتا دیتا ہے سب کچھ حقیقت کہ اس دن مجھے روشین نے نہیں بلکہ وفا نے کہا تھا کہ روشین کو ذلیل کروانا ہے اور باسط کے آگے اس کی انسلٹ کروانی ہے کہ یہ کہہ کر کہ مجھے روشین نے 2 لاکھ روپے رشوت دی تھی کہ میں وفا کو ذلیل کرواؤں۔ باسط تو ہکا بکا رہ جاتا ہے جب یوسف کی یہ باتیں سنتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، ہوش میں تو ہو تم؟ وہ کہتا ہے میں بالکل اپنے ہوش و حواس میں ہوں، یقین نہیں آتا تو اس کی ماں کو بھی بلا لو۔ اب اتنے میں ہی اس کی ماں خود ہی آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کہاں سے آ گیا، تو وہ کہتا ہے اب بولو بڑھیا تم مجھے جانتی نہیں کیا؟ وہ کہتی ہے کون ہو تم؟ تو پھر وہ اپنی جیب سے اپنے موبائل میں سارے کے سارے ایویڈنس اور پروف دکھاتا ہے کہ کس طرح سے وفا اور یہ آپس میں اتنے زیادہ دوستی کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی دیکھ کر کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں۔ خیر وفا تو بہت زیادہ چیختی ہے چلاتی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ بھی روشین آپی کی چال ہے، لیکن یوسف اپنی جیب سے گن نکال لیتا ہے اور کہتا ہے کہ بولو وفا، اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے اور اپنی ماں کی جان عزیز ہے تو آج سچ بول ہی دو۔ وفا تو کچھ نہیں بولتی کیونکہ اس کو تو باسط چاہیے تھا اور یہ کیا ہو گیا ہے، لیکن پاس کھڑی وفا کی ماں گھبرا کر سب کچھ اگل دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے بیٹا باسط، یہ ہم جانتے ہیں اس کو، یہ پرانے گھر میں ہمارے ساتھ ہوتا تھا اور اس نے ہماری بڑی ہی مدد کی ہوئی ہے۔ دوسری طرف روشین سب کچھ دیکھتی ہے اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے کہ روشین جو کام خود نہ کر سکی وہ اس یوسف نے ہی کر ڈالا، اور اب باسط اتنا زیادہ شرمندہ ہو گیا ہے کہ باسط خود ہاتھ پکڑ کر وفا کو، اس کی ماں کو اور یوسف کو دھکے مار کے گھر سے نکال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جیسی گھٹیا لڑکی پر میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، میں نے اتنے احسانات کیے اور اپنی بیوی کو ذلیل کیا تمہاری خاطر، تم جیسی گھٹیا عورت کو ہمیں گھر لانا ہی نہیں چاہیے تھا، ارے میں تو تمہیں پوری زندگی اپنی بہن سمجھتا تھا اور چھوٹی بہن سمجھ کر ہی میں تم پر اتنا زیادہ ترس کھاتا تھا کہ تمہارے سب کام کر دیتا تھا کہ تم لوگوں کو یہ نہ لگے کہ ہم امیر ہیں اور تم لوگ غریب ہو، ہم اونچے ہیں اور تم لوگ نیچ ہو، اور تم لوگوں نے ہماری اتنی اچھائی کا یہ فائدہ اٹھایا ہے۔ جس پر وفا تو ہکی بکی رہ جاتی ہے، وہ تو سوچتی تھی کہ باسط شاید اس کے ساتھ خوش ہے، لیکن اس کو یہ کیا پتا تھا کہ باسط تو ان پر ترس اور رحم کھا کر سب کچھ کرتا ہے۔ خیر اب دوسری طرف ردا نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے گھر واپس نہیں جائے گی، لیکن ردا اپنے گھر تھوڑی دیر کے لیے جب جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہاں پر مزمل کی اور سارا کی رخصتی ہو رہی ہوتی ہے، وہاں سے ہی ردا لوٹ کر واپس آ جاتی ہے اور جہاں پر رہتی تھی ان سے کہتی ہے کہ میں کسی NGO میں رہ لوں گی، لیکن اب کبھی بھی اپنے گھر والوں کو اپنا گندا اور منحوس چہرہ نہیں دکھاؤں گی، میرے کالے کرتوتوں کی سزا وہ بہت زیادہ بھگت چکے ہیں، اور اب جب ان کی زندگی میں خوشحالی آئی ہے تو میں دوبارہ سے ان کی زندگیاں اتنی مجبور نہیں کرنا چاہتی۔ جس پر یہ ڈرامہ سیریل اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا۔ دوستوں امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے، اگر آئی ہے تو جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، ورنہ تو آپ گم ہو جائیں گے، پھر کہاں کہاں ڈھونڈتے پھریں گے ہمارے چینل کو۔ اللہ حافظ۔